کیا آپ نے تو سر کوستانی صاحب کہہ دیا کہ احتجاج تو ہونے نہیں دیں گے، اور اگر سلیمان اور قاسم آئیں گے تو ان کو بھی گرفتار کر لیجیے گا. بلکہ میں رانا ثناء اللہ صاحب کو سنا دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں جی عمران خان کے بیٹے گرفتار ہو سکتے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ برطانوی شہریوں کو، برطانوی شہریت رکھنے والوں کو پاکستان آ کر کیسے اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ پاکستان میں خرابی کریں. اچھا، اب اس میں کھیلدار صاحب جو پی ٹی آئی کے ذہن میں جو ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے پیپلز پارٹی نے احتجاج کیا تھا سندھ میں اور بارڈر بند کر دیا تھا اور پنجاب میں آنے والے راستے بند کر دیے تھے، اور وہ اتنا نتیجہ خیز ہوا کہ اس کے نتیجے میں حکومت کو نہروں والا معاملہ واپس لینا پڑا. تو اسی طرح سے اگر 2-4 مقامات پر مین شاہراہوں کو بند کر دیا جائے، کے پی سے ہی آنے والے راستے کو بند کر دیا جائے، کاٹ دیا جائے، تو حکومت مجبور ہو جائے گی بات ماننے پر. دیکھیں، آپ پیپلز پارٹی کی جدوجہد کو یا ان کے احتجاج کو آپ پی ٹی آئی سے نہیں ملا سکتے. پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے، انہوں نے قربانیاں دی ہے، کوڑے کھائے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، دھرنے بھی دیے ہوں گے، احتجاج کیا ہوگا. نہیں، کبھی بھی انہوں نے شہادتیں، لاشیں اٹھائی ہے. بھٹو شہید ہو گیا، محترمہ شہید بے نظیر بھٹو شہید ہو گئی، مرتضیٰ بھٹو شہید ہو گئے. ان کی قربانی میں نہیں سمجھتا ہوں کسی جماعت میں اتنی شہادتیں ہوئی ہے. تو اس کو آپ ایک جو وہ جماعت اب بن چکی ہے جس کا سی ایم کہتا ہے کہ میں کفن باندھ کے آؤں گا، مرنا بھی ماروں گا یا مروں گا. ابھی بھی ریسنٹلی انہیں 1 ہفتہ پہلے بھی کہا ہے کہ اب میں خالی ہاتھ نہیں آؤں گا، اسلحہ لے کے آؤں گا. جس کا چیف منسٹر، جو صوبے کا ایگزیکٹو یہ زبان استعمال کر رہا ہے، اس کو آپ پیپلز پارٹی کے احتجاج سے نہ ملائیں. بھائی اسلام آباد میں تو کسی نے آنا ہی نہیں ہے، آپ کون سے آنے کی بات کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اس ملک میں احتجاج کرنا ہر کسی کو حق ہے. احتجاج کر سکتا ہے، پرامن احتجاج سیاسی جماعتیں جمہوریت میں ہوتا ہے. انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر بھی نیشنل اسمبلی میں احتجاج کیا، کس قسم کا کیا، وہ بھی آپ نے پوری اجازت ہے. مگر جو ان کا ماضی ہے احتجاجوں کا، جو 26 نومبر ہے، اس سے پہلے ہے. آپ دیکھ لیں جس طرح ہمارے رینجرز کے جوانوں کو مارا ہے، زخمی کیا ہے، شہید کیا ہے، اور پولیس کے جوانوں کو. تو یہ اگر اسلحہ لے کر آنا، اپنے وسائل اپنے صوبے کے لے کر آنا اور اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ کھڑے ہو جانا، تو اس میں جو رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان ہے، مجھے قاسم اور سلیمان اس کا بیٹا ہے، مجھے ان کے رشتے کا احترام ہے. وہ اگر اپنے والد محترم سے 2 سال میں ملنے کے لیے آتے تو کوئی نہیں روکتا، قانون اس کو اجازت دیتا. اگر وہ جیل میں جا کے ملتے مجھے بھی خوشی ہوتی، کیوں نہ ملے. مگر جس مقصد کے لیے یہ بلا رہے ہیں یا ان کو استعمال کر رہے ہیں، تو ظاہر ایک قانون ہے اس ملک میں، پاکستان کا قانون. کسی بھی وائلیشن کوئی پاکستانی کرے یا پاکستان سے باہر کا بیٹھا ہوا شخص اگر آ کر اس سرگرمی میں شامل ہوگا، اس کے نتائج ان کو بھگتنے ہوں گے. اور وہ نتائج دیکھیں، احتجاج میں یا اس میں گرمی بھی ہوتی ہے، اس میں دھوپ بھی ہوتی ہے. کیا یہ دونوں بچے جو اتنے ناز سے پلے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو یہ دیے زندگی، وہ مجھے اطلاع نہیں، مگر وہ کیا اس گرمی میں اتنی جو ان کے ورکر جس طرح مارے کھائیے تو وہ کھا سکیں گے. یہ بھی ان کا مسئلہ ہے. نہیں، آپ نے تو اجازت ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہمارا حسن اور حسین میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہمارے اگر قانون کوئی بھی ہاتھ میں اٹھائے گا تو ہم اسی طرح نمٹیں گے. میں نے پہلے بھی 2 دفعہ آپ کے شو میں کہا ہے، اسی طرح نمٹیں گے جس طرح 26 نومبر کو ٹریٹ کیا ہے. وہ یہ انتظامیہ کا گولیاں چلا کے ہم نے ان کے وائلیشن کو ناکام کیا، ہم نے روکا تھا، ہم نے قربانی، ہمارے پولیس والوں نے، پولیس کے نوجوانوں نے شہادتیں دی، زخمی ہوئے. ان کے چہرے آپ آج دیکھ نہیں سکیں گے، آج بھی زخمی. میں چلو آپ کو دکھاتا ہوں جو ان کے وائلیشن سے، ان کے احتجاج سے. نہیں، وہ حملہ آور جو تھے، جو پی ٹی آئی کے حملہ آور تھے، جو پولیس اور رینجرز کے جوانوں کو مار رہے تھے، وہ پھر چلے کیسے گئے؟ مطلب وہ بھاگ کیسے گئے؟ ان کو کیسے آپ نے خالی کرایا؟ وہ بھاگنے والے پوچھو نا سی ایم نے، جنہوں نے اپنے کارکنوں کو خالی کیسے کرایا؟ آپ جس طرح وہ بشرا بی بی صاحبہ کو لے گئے تھے ساتھ، آپ نے ویڈیو دیکھی تھی، خود سارے لیڈر بھاگ گئے تھے، کارکن جو تھوڑے بہت بیچارے تھے وہ بچ گئے تھے، ورکر. تو مجھے بتائیں، اگر وہ یہ اگر ورکروں کے ساتھ آ کر قاسم اور یہ کھڑے ہو جاتے ہیں سلیمان، اگر وہ برداشت کر سکتے ہیں قانون کو، پاکستان کو برداشت کر، کیوں نہیں آئے؟ بھلے آئے. آپ برطانوی شہریوں کو گرفتار کریں گے؟ نہیں، قانون میں کوئی بھی قانون نہیں. اگر وہ پرامن احتجاج کے لیے آتے ہیں پھر پرامن احتجاج، میں نے پہلے کہا پرامن احتجاج ہر کسی کو حق ہے، مگر اس جماعت کا پرامن احتجاج، جیسے میرے بھائی سینیٹر ہیں، بڑے معتبر ہیں، میرے لیے عزت احترام، انہوں نے کہا کہ
دو پولیس والے جو ہے وہ شیل کچھ نہیں کر سکیں گے. ہمارے لوگ جس طرح تھے وہ کھل کے نہیں بتا رہے کیا کریں گے, مگر میں سمجھتا ہوں وہ بندے کچھ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے. دیکھیں شیلنگ یہاں پہ جو شیلنگ ہو رہی تھی نا, دیکھیں پی ٹی آئی والے کیا کرتے تھے, یہ شیلنگ کرتے تھے, وہ ہاتھ سے اسی شیل کو اٹھا کے واپس پھینکتے تھے. یہ کہتے تھے ان کے ہاتھ میں وہ بندوقیں ہیں شیل پھینکنے والی, حالانکہ انہی کے شیل ہوتے تھے. وہ ہاتھ میں پکڑ کے میں آپ کو 100 ویڈیوز دکھا دوں گا. میں آپ کو بتاؤں جو یہ وہ جماعت ہے جن کے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ سوشل میڈیا کی استعمال کرتے رہے ہیں, ریاست کے خلاف, اداروں کے خلاف, حکومت کے خلاف, ہم سیاستدانوں کے خلاف, سچ کو جھوٹ کرنا, جھوٹ کو سچ, یہ مہارت ان کے پاس ہے. تو اس دن 26 نو جو یہ کہتے ہیں گولیاں چلیے, پہلے 250 لوگ شہید ہو گئے, پھر بولے 100 ہو گئے. اللہ نہ کرے کسی بھی کوئی بھی پاکستانی کسی بھی جماعت امیر مقام کہتے کہ ہوا ہے اس کے علاقے سے ہوئے ہیں. آپ کی سوشل میڈیا شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں, شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں میں 2 بندوں کو تو میں جانتا ہوں, ایک کا تو میں نے جنازے پہ گیا ہوں. میں ہنس اس لیے رہا ہوں پاکستان کا اپوزیشن لیڈر جو فارم 47 کی بات کرتا ہے, خود فارم 47 سے جیت کے بیٹھا ہوا ہے اور دوسروں پہ الزام لگا رہا ہے. میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ فارم 47 میں اپوزیشن لیڈر بیٹھا ہوا ہے. آپ ہنسنے کی وجہ بھی صحیح نہیں بتا رہے ہو. اگر انہوں نے ہنسنا نا تو یہ بتائے کہ مریم نواز ہار کے جیتی ہوئی ہے, نواز شریف ہار کے جیتا ہوا ہے, شہباز شریف ہار کے جیتا ہوا ہے. پہلے بھی میں نے سینیٹر صاحب کو دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ایک مشین جو ہے ادھر رکھیں گے, کھیلدار جھوٹ بول رہا ہے یا سینیٹر صاحب جھوٹ بول رہا ہے. میں آج بھی کہتا ہوں آپ نے کہا تھا میں کروں گا, تو میں اس دن کا انتظار کر رہا ہوں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں سچ بول رہا ہوں کہ اپوزیشن لیڈر, اور بلکہ میں نے آج نہیں, میں 10 پروگرام نکال کے اس ملک کا اپوزیشن لیڈر فارم 47 پہ بیٹھا ہے, دوسروں پہ نہیں. اگر ایک بات بتائیں, اگر 81,000 ووٹوں کا فرق ڈال دیا تو الیکشن کمیشن تو پھر بہت ہی نااہل ادارہ ہوا کہ جو 81,000 ووٹوں کے فرق سے ایک بندے کو جیتنے کی دے رہا ہے. کہاں تھا اس کا عملہ, کہاں تھے آر اوز پی پریزائڈنگ آفیسر, کہاں تھے؟ دیکھیں پہلی بات ہے یہ جو ان کا بیانیہ ہے, جہاں پی ٹی آئی جیتی ہے وہاں فیئر الیکشن کمیشن اچھا کام کر رہی ہے, جہاں پہ یہ ہار گئے ہیں وہاں پہ دام سارا کچھ چھوڑ دیں. مجھے یہ بتائیں 1.5 سال بعد پہلی بات الیکشن میں جو بھی الیکشن ہوتے ہیں اس میں اس قسم کی بقاعدگیاں یا کوئی شکایات ضرور آتی ہے. اب بات یہ کہ میں سمجھتا ہوں جو بابر صاحب نے پوری بات آپ کو بتا دی, جو سچ آج قوم کو پتہ لگ گیا, یہ کہتے ہیں جس طرح سینیٹر صاحب نے کہا کہ بعد میں انہوں نے کہا میں نے 13 تاریخ کو دی ہے اپلیکیشن, تو انہوں نے وجوہات بھی بتائی. اگر 13 تاریخ پہ ہوتا ہے تو سیکشن 9 لگتا, 8 نہ لگتا. ٹھیک ہے, وہ ریٹرننگ آفیسر اس کے پاس جو آپ کے, میں تو سمجھتا ہوں اپوزیشن لیڈر فارم 47 والا ہے اور بابر صاحب فارم 45 والا ہے, اور اب فیصلہ ہونے جا رہا ہے فارم 45 والا جو ہے اسمبلی میں پہنچے گا. 47 والا یہ فیصلہ میں نہیں کر رہا, یہ حقائق اور انصاف کرے گا, یہ انصاف فیصلہ کرے گا اور انصاف ملے گا بابر صاحب. الیکشن کمیشن تو سارا انصاف کر رہا ہے, انصاف سے فیصلے اسلام آباد میں انصاف اور ہوا انصاف ہے, ایسا تگڑا انصاف ہوگا. بابر صاحب اسمبلی میں پہنچیں گے اور ان کو جو فارم 47 والا ہے وہ بے نقاب ہوگا پوری قوم کے سامنے. وہ کہتے ہیں کہ عزت آنے جانے والی چیز ہے, عزت آنے جانے والی چیز ہے, بندے کو ہونا چاہیے.